بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بھئی، مصنف تنبیہات کی صورت میں جو ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں ان کے متعلق بڑی ہی اہم باتیں ذکر کر رہے ہیں، جس سے آپ کو یہ بات بالکل آسان ہو جائے گی کہ کسی بھی کلمے کا آپ نے باب پہچاننا ہے، فعل کا باب پہچانا ہے کہ یہ کس باب سے ہے۔ تو اگر یہ تنبیہ میں جو مصنف نے مفید باتیں ذکر کی ہیں، ان کو اگر آپ یاد کر لیں تو انشاءاللہ کوئی بھی آپ کے سامنے کلمہ آ جائے، صحیح ہو غیر صحیح ہو، تو آپ اس کو فوراً پہچان لیں گے۔ تو اب یہاں پر تنبیہ نمبر 4 میں مصنف ایک اور انداز سے آپ کو کلمے کا باب پہچاننے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ تنبیہ نمبر 4 ہے اجوف اور ناقص کے متعلق، یعنی وہ کلمات جو اجوف ہوں، جن کا عین کلمہ حرف علت ہو، یا وہ کلمات جن کا لام کلمہ حرف علت ہو، تو آپ کس طرح آسانی کے ساتھ ان کا باب پہچان سکتے ہیں، یہاں پر مصنف نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ میں ویسے آپ کو ایک دفعہ یہ ساری بات بیان کر دیتا ہوں، پھر آپ بعد میں اس کو لکھ لیجئے گا۔ فرمایا الرابع الفعل الاجوف، کتاب پر دیکھیں عبارت، الفعل الاجوف ان کان بالالف فی الماضی وبالواو فی المضارع فہو من باب نصر کقال یقول ما عدا طال یطول فإنہ من باب شرف۔ تو اب پہلے نمبر پر یہ بات کی کہ اگر وہ فعل جو اجوف ہو، اگر وہ اس کا ماضی میں الف ہو اور مضارع میں واو ہو، ماضی میں الف ہو اور مضارع میں واو ہو، تو وہ باب ناصرہ ینصر سے آئے گا۔ یعنی کتنی آسان بات آپ نے بتائی۔ الفعل الاجوف، فرمایا اجوف فعل ان کان بالالف فی الماضی، اگر وہ ماضی میں الف کے ساتھ ہو، وبالواو فی المضارع اور مضارع میں واو کے ساتھ ہو، یعنی مضارع میں واو ہو، فہو من باب ناصرہ، تو آپ پہچان لیں گے کہ یہ کس باب سے ہے، باب ناصرہ ینصر سے۔ جیسے اس کی مثال قال یقول، اب دیکھیں قال میں ماضی میں الف ہے اور یقول مضارع میں واو ہے۔ آپ پلیز بولیں نہیں، میری بات سنتے رہیں۔ میں آپ کو دہراتا ہوں دوبارہ بات، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اگر کہیں آپ کو کوئی بات رہ گئی۔ فرمایا ما عدا طال یطول، سوائے طال یطول کے، کہ اس میں بھی ماضی میں الف ہے، مضارع میں واو ہے، اس کے باوجود یہ ناصرہ ینصر سے نہیں آتا، یہ شارفہ یشرف یعنی باب کارما یکرم سے آتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ باب کارما یکرم سے آتا ہے۔ اگرچہ مصنف نے جو قاعدہ بیان کیا یہ ہے اسی کے مطابق، لیکن یہ ایک کلمہ اس سے مستثنا ہے کہ کلام عرب میں اس کا جو استعمال ہے وہ باب شارفہ یا شرف سے ہے، اس لیے اس کو الگ کر دیا۔ وَإِن كَانَ بِالْأَلِفِ فِي الْمَاضِي وَبِالْيَاءِ فِي الْمُضَارِعِ، اور اجوف اگر ماضی میں بالالف ہو، یعنی ماضی میں الف ہو، وَبِالْيَاءِ فِي الْمُضَارِعِ اور مضارع میں یا کے ساتھ ہو، فَهُوَ مِن بَابِ ضَرَبَ، تو وہ باب ضرب یضرب سے آئے گا۔ جیسے باع یبیع، باع میں دیکھیں کہ ماضی میں الف ہے، یبیع یہ مضارع ہے اور اس میں یا ہے، تو جب ماضی میں الف ہو اور مضارع میں یا ہو تو وہ باب ضرب یضرب سے ہوگا، وہ فعل باب ضرب یضرب سے بنے گا۔ کتنا آسان انداز ہے، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ ایزیلی یاد بھی کر سکتے ہیں اور ان کا استعمال بھی انتہائی آسان ہے کہ آپ کو
کوئی مطلب گھما پھرا کے قاعدے بیان ہی نہیں کیے جا رہے، سیدھی سی بات ہے کہ بھئی یہ بات ذہن میں رکھنا کوئی مشکل ہی نہیں ہے کہ ماضی میں الف ہو مضارع میں یا ہو تو بھئی سیدھی سی بات ہے وہ باب ضربا یضرب سے ہوگا۔ میں نے کہا آپ نے بولنا نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ بِالْأَلِفِ، تیسری صورت، وَإِنْ كَانَ بِالْأَلِفِ أَوْ بِالْيَاءِ أَوْ بِالْوَاوِ فِيهِمَا، اور اگر دونوں میں الف ہو یا دونوں میں یا ہو یا دونوں میں واو ہو، فَهُوَ مِن بَابِ فَرِحَا، تو ان تینوں صورتوں میں وہ فعل باب سامع یسمع سے آئے گا، وہ فعل باب سامع یسمع کے وزن پر آئے گا۔ جیسے الف کی مثال خاف یخاف، ماضی میں بھی الف مضارع میں بھی الف۔ غایدہ یغید، سامع یسمع باب ہے نا، غایدہ بر وزن سامع اور یغید بر وزن یسمع، تو یہ یا کی مثال ہے، ماضی اور مضارع دونوں میں یا ہے۔ عاویرہ یعور، یہ دونوں میں واو ہے، ماضی میں بھی واو اور مضارع میں بھی واو۔ تو جب کسی فعل میں ماضی اور مضارع دونوں میں الف ہو، دونوں میں واو ہو یا دونوں میں یا ہو، تو آپ بالکل اس اصول کو ذہن میں رکھ کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ پہچان سکتے ہیں کہ وہ کس باب سے ہے، وہ باب سامع یسمع سے ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے؟ دوسری بات ناقص، تنبیہ نمبر 4 میں ہی دوسری بات جو مصنف نے کی ہے وہ ناقص کے بارے میں فرمایا، وَالنَّاقِصُ إِنْ كَانَ بِالْأَلِفِ فِي الْمَاضِي وَبِالْوَاوِ فِي الْمُضَارِعِ، اور ناقص فعل اگر ماضی میں الف ہو اور مضارع میں واو ہو، فَهُوَ مِن بَابِ نَصَرَ، تو وہ باب نصرہ ینصر کے وزن پر آئے گا۔ کدعا یدعو، دعا ماضی ہے، یدعو مضارع ہے، ماضی میں الف ہے اور مضارع میں واو ہے۔ تو ایک صورت تو یہ ہوگی کہ ماضی میں الف اور مضارع میں واو ہو ناقص کلمے کے، تو وہ باب ناصرہ ینصر سے بنے گا۔ دوسری صورت ناقص کی یہ بنتی ہے، وَإِنْ كَانَ بِالْأَلِفِ فِي الْمَاضِي وَبِالْيَاءِ فِي الْمُضَارِعِ، کہ ماضی میں الف ہی ہو اور مضارع میں یا ہو، فَهُوَ مِن بَابِ ضَرَبَ، تو وہ فعل باب ضرب یضرب کے وزن پر آئے گا۔ کرما یرمی، رما اس میں الف ہے، ماضی ہے، یرمی اس کا جو لام کلمہ ہے وہ یا ہے، ناقص یائی ہے، تو اب یہ باب ضرب یضرب سے بنے گا۔ تیسری صورت اس میں یہ بنتی ہے، وَإِنْ كَانَ بِالْأَلِفِ فِيهِمَا، اور اگر ماضی مضارع دونوں میں الف ہو، فَهُوَ مِن بَابِ فَتَحَ، تو وہ باب فاتحہ یفتح سے آئے گا، وہ فعل باب فاتحہ یفتح سے بنے گا۔ جیسے کسعا یسعا، اب دیکھیں سعا ماضی ہے اور یسعا مضارع ہے، دونوں میں الف ہے، تو اب یہ باب فاتحہ یفتح سے بنے گا۔ اب یہ تو تین صورتیں الگ الگ ہو گئیں کہ ماضی میں الف ہو، مضارع میں واو ہو تو باب ناصرہ ینصر، ماضی میں الف ہو مضارع میں یا ہو تو باب ضرب یضرب، اور ماضی مضارع دونوں میں الف ہو تو باب فاتحہ یفتح۔ یہ تین باتیں ہو گئی، تین صورتیں اس کی ہو گئی۔ اب ایک اور صورت ہے، وَإِنْ كَانَ بِالْوَاوِ فِيهِمَا، اگر دونوں میں واو ہو، ماضی مضارع دونوں میں واو ہو، فَهُوَ مِن بَابِ شَرُفَ، تو وہ باب کارما یکرم سے بنے گا۔ جیسے ساروا یسرو۔ وَإِنْ كَانَ بِالْيَاءِ فِيهِمَا، اور اگر ماضی مضارع دونوں میں یا ہو، فَهُوَ مِن بَابِ حَسِبَا، تو وہ فعل باب حسیبہ یحسب سے بنے گا۔ جیسے ولی یلی، وَإِنْ كَانَ بِالْيَاءِ فِي الْمَاضِي وَبِالْأَلِفِ فِي الْمُضَارِعِ، اور اگر ماضی میں یا ہو اور مضارع میں الف ہو، فَهُوَ مِن بَابِ فَرِحَا، تو وہ فعل باب سامع یسمع سے فَرِحَ یفرح کے وزن پر آئے گا۔ جیسے راضیہ یرضا۔ تو آپ دیکھیں کتنے ہی بالکل آسان انداز سے مصنف نے باب کی پہچان کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔
تو یہ اس کتاب کی خصوصیت ہے کہ اس طرح کے قواعد صرف کے بارے میں آپ کو کسی اور کتاب میں نہیں ملیں گے۔ آپ ان کو اگر یاد کر لیں، ذہن نشین کر لیں، دیکھیں ان کو یاد کرنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے، عبارت بھی آسان ہے، بات بھی آسان ہے، قاعدہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے کہ بھئی یہاں سے یوں کر دیں، یہاں سے یوں کر دیں تو یہ گرا دیں، وہ ہٹا دیں۔ بالکل ایزی بات ہے، آسان، اور بالکل چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی سب اس بات کو بالکل آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ آپ صرف کی دنیا کی کوئی کتاب نہ پڑھیں، صرف شذ العرب فی فن الصرف جو ہے نا، آپ اس کو مضبوطی سے سمجھ کے یاد کر لیں تو بلے بلے آپ کو صرف میں انشاءاللہ ایسی مہارت حاصل ہو جائے گی کہ آپ صرف کے میدان میں کہیں مار نہیں کھائیں گے۔